میرے بھائیوں کسی حدیث میں نہیں آیا ہے کہ جس بکرے پر اللہ لکھا ہو تو اس کو اتنے روپے میں خریدو، اور لکھا ہوتا نہیں ہے، وہ ہمیں اور آپ کو اس کا ایک نقش دکھائی دیتا ہے، بس یہ الف بال یہ لام پوری طریقے سے دیکھا جائے تو پورا لکھا ہوا بھی نہیں ہوگا، اس پر تشدید بنی ہوگی، پھر اس پہ خا الف ہوگا، پھر آپ پوری طریقے سے اگر دیکھیں تو ملے گا بھی نہیں ایسا، لیکن محسوس ایسا کرائیں گے کہ دیکھیے یہ اللہ، حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بھی اللہ ہی ہے، دیکھیے یہ بھی اللہ ہی ہے، الف یہ الف ہو گیا نا، اور لام کیسا ہوتا ہے، یہ لام ہوا، پھر ایک اور لام ہوا، پھر یہ اس کے اوپر کا الف اور یہ ہے، تو دیکھا جائے یہ کیا ہے، اللہ ہی ہے۔ اگر آپ اس پر روشنائی لگا دیں پورا اور پھر اس کو آپ یہ داہنے ہاتھ کو اس طریقے سے دیوار پہ چھاپ دیں تو آپ دیکھیں گے عربی میں اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا، اللہ ہی لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اب بتائیے جب اللہ لکھا ہوا نظر آئے گا تو ہم کیا مانیں؟ اب اس ہاتھ سے آدمی شراب بھی پی رہا ہے، اب اس ہاتھ سے آدمی جوا بھی کھیل رہا ہے، اس ہاتھ سے غلط چیزوں کو بھی پکڑ رہا ہے، تو ان چیزوں سے حیثیت نہیں بڑھ جاتی ہے؟ سادھوؤں کی طرح اللہ کے رسول کے پاس سب کچھ تھا لیکن کوئی چیز آپ نے اپنے اوپر خرچ نہیں کی۔ تاریخ بتاتی ہے 100 اونٹ، ہمارے پاس اگر 2 جانور بھی آ جائیں قربانی کے لیے تو آج ہم 10ویں کو کرتے ہیں اور دوسرا بکرا 12ویں کو کریں گے، کیوں؟ میری بیٹی آئے گی، میری بہن آئے گی، میرے رشتہ دار آئیں گے، دوسرا بکرا ہم 12ویں تاریخ کو کریں گے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دینے کے لیے، لیکن اللہ کے رسول نے 100 اونٹوں کی قربانی کی اور ایک ہی دن کی 10ویں تاریخ کو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 11 کو نہیں کر سکتے ہو، 12 کو نہیں کر سکتے ہو، 13 کو نہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے، کل ایام التشریق ذبح، ایام تشریق کے سارے دن قربانی کے دن ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے 11ویں اور 12ویں کو اور 13ویں کو قربانی نہیں کی، آپ نے 100 اونٹ بھی ذبح کیے تو 10 کو کیے ہیں 100، اور گوشت سارا کا سارا تقسیم کر دیا۔ آپ نے اپنے پاس کچھ نہیں رکھا۔ جرجیت صاحب شادی سے پہلے کس پہ سوتے تھے؟ دری پر، چٹائی پر۔ جرجیت صاحب کی شادی ہو گئی، جہیز میں ڈبل بیڈ مل گیا، مسہری مل گئی، بستر مل گیا، شادی کے بعد ہماری سونے کی سٹائل بدل گئی، چلنے کی سٹائل بدل گئی۔ جرجیت صاحب سائیکل پہ چلتے تھے، اب بائک پہ چل رہے ہیں، بڑے آدمی ہیں، 4 ویلر بھی دے دی ہوگی ہو سکتا ہے سسرال والوں نے، اب 4 پہیے کی گاڑی پہ چل رہے ہیں، رہنے کی سٹائل بدل سکتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ 25 سال کی عمر میں جب 40 سال کی ایک بوڑھی عورت خدیجہ سے نکاح کرتے ہیں، خدیجہ عرب کی بہت بڑی دولت مند اور رئیس خاتون تھی، جب اللہ کے رسول کی شادی ان کے ساتھ ہوتی ہے تو خدیجہ اپنے ساتھ سارا مال بھی لے کے آتی ہیں، سارا خزانہ لے کے آتی ہیں، سارا بزنس لے کر آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے بعد بھی اسی چٹائی پر، اسی اکیرے بستر پہ سویا کرتے تھے جو شادی سے پہلے آپ سویا کرتے تھے۔ آپ تعجب کریں گے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بستر پہ سو رہے تھے، حضرت عائشہ نے اس بستر پر لیٹ کر دیکھا جو کافی گڑ رہی تھی، فرمایا اللہ کے نبی کو یہ بستر کتنا گڑتا ہوگا، کتنا چبھتا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے اس بستر کو دوہرا کر دیا، دوہرا اکیرا تھا اس کو دوہرا کر دیا تاکہ تھوڑا سا نرم ہو جائے۔ اللہ کے نبی اس بستر پہ سو جاتے ہیں، تہجد کی نماز میں نہیں اٹھ پاتے ہیں، جب آنکھ کھلی تو فجر کا وقت تھا، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد جب گھر پہ آتے ہیں تو پوچھتے ہیں عائشہ تم نے بستر پر ایسی کون سی چیز بچھا دی تھی؟ عائشہ تم نے بستر پر ایسا کیا بچھا دیا تھا؟ آج مجھے نیند آ گئی اور میں رات میں اللہ کی عبادت نہ کر سکا، تہجد کے اندر اٹھ نہیں سکا۔ فرمایا اے اللہ کے نبی بستر کے نیچے تو میں نے کچھ نہیں بچھایا، وہ بستر جو اکیرا تھا اس کو میں نے دوہرا کر دیا، میں نے لیٹ کر دیکھا آپ کو کیسے نیند آتی ہوگی، وہ تو کافی چبھ رہا تھا، کافی گڑ رہا تھا، میں نے اس کو دوہرا کر دیا۔ فرمایا عائشہ ایسا مت کرو، جیسا بستر پہلے بچھاتی تھی اسی طرح بچھاؤ، بستر کو اکیرا رہنے دو، میری پیٹھ پر گڑتا ہے تو گڑنے دو، میری پیٹھ پر چبھتا ہے تو چبھنے دو۔ جب بستر گڑتا تھا چبھتا تھا تو میری آنکھ کھل جاتی تھی اور میں رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا، اللہ کو یاد کر لیا کرتا تھا۔ عائشہ آئندہ بستر اسی طرح بچھاؤ، میرے لیے آرام کا ایسا
سکوں, اس رات اٹھ کر میں اللہ کو کا ذکر نہ کر سکوں, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکوں. عائشہ, اللہ تعالیٰ کو رات کی تاریکیوں میں یاد کرنے کا مزہ کچھ اور ہے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور میری کروٹ, میری کمر نرم گرم بستروں سے الگ ہوتی ہے اور سجدے میں سر ہوتا ہے, تو اس وقت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے کہ ساری دنیا خواب خرگوش میں مست ہے اور اللہ کا ایک بندہ اپنے رب سے عذاب جہنم کی پناہ مانگ رہا ہے, جنت کا سوال کر رہا ہے, رات کی تاریکی میں اپنا سر سجدے میں رکھ کے اس کو مالک اور اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا رہا ہے. عائشہ, تم نے بستر کو ایسے بچھا دیا کہ اس بستر پر مجھے اتنی نیند آ گئی کہ میں رات کو اٹھ نہیں سکا. عائشہ, مجھے اتنا آرام نہ دو کہ میں رات میں اٹھ کر اللہ کو یاد نہ کر سکوں. رہنے سہنے میں شادی کے بعد بھی کوئی فرق نہیں آیا, یہاں تو شادی کے بعد بستر بدل جاتے ہیں, رہن سہن کی اسٹائل بدل جاتی ہے, رہنے سہنے کا طریقہ بدل جاتا ہے, اس میں پروموشن ہو جاتا ہے, ترقی ہو جاتی ہے. لیکن محمد رسول اللہ کی زندگی پہ نظر ڈالو کہ اللہ کے نبی نے شادی سے پہلے جس بستر پہ لیٹتے تھے شادی کے بعد بھی اسی بستر پر, جبکہ خدیجہ کی دولت نبی کے قدموں پہ تھی, لیکن اللہ کے نبی نے خدیجہ کی دولت کو اپنے اوپر استعمال نہیں کیا. خدیجہ جو دولت لے کر آئی اس دولت کو بھی اللہ کے رسول نے دین کے کام میں غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا. میرے بھائیوں, ہمیں دیکھنا ہے کہ سادھو کون ہے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو, دولت کی کمی نہ ہو, لیکن اس نے اپنے اوپر کوئی چیز خرچ نہ کی ہو, سب غریبوں اور مسکینوں میں لٹا دیا ہو. اس تعریف کا صحیح حقدار صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کے پاس کس چیز کی کمی تھی؟ لوگ کہتے بہت غریب تھے, یہ تھے, نہیں, اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی امیر تھا. اللہ نے کہا تھا کہو تو اس پہاڑ کو ہم سونے کا بنا دیں, اور یہ احد پہاڑ جب سونے کا بن جائے تو جہاں آپ چلیں یہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ چلے. لیکن اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو, اس گزارے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو نافذ ہونے کے بعد منع کر دیا کہ نہیں نہیں, اے اللہ مجھے دنیا میں آرام نہیں, سونا نہیں چاہیے, چاندی نہیں چاہیے, بلکہ آپ نے فرمایا اللہم اجعلنی فی حیاتی مسکینا, اے اللہ دنیا میں مجھے جتنے دن زندہ رکھ, مسکین بنا کے زندہ رکھنا. اے اللہ جب مجھے موت آئے تو حالت مسکینی میں مجھے موت آئے, اور اے اللہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھایا جاؤں تو فقیروں میں اور مسکینوں ہی میں اٹھایا جاؤں. یہ اللہ کے رسول کی دعا تھی, جبکہ اللہ تعالیٰ تو احد پہاڑ کو سونے کا بنانے کے لیے تیار تھا. نبی اکرم جہاں چلتے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتا, لیکن اللہ کے رسول نے پہاڑ کو سونے کا بنانے سے منع کر دیا اور کہا کہ مجھے دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بستر پر لیٹ کر دیکھا تو کہا اللہ کے نبی یہ کیا ہے. جب اللہ کے نبی اس بستر پر سو کے اٹھے تو دیکھا کہ اس نشان پڑ گئے. آپ کسی کھردری چٹائی پر لیٹیے, ننگی پیٹھ, جب آپ اٹھیں گے تو چٹائی کے نشان آپ کی پیٹھ پر پڑ جائیں گے. اللہ کے نبی کی پیٹھ پر جب نشان پڑے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جب یہ دیکھا تو چیخ پڑے, اے اللہ کے رسول آپ تو نرم یہود و نصارہ تو نرم گرم بستر پر سوئیں, اور آپ جو ہیں ایسی چٹائی پر جس سے آپ کے نشان پڑ جائیں. نہیں نہیں, آج کے بعد آپ اس چٹائی پر نہیں سوئیں گے. آپ نے کہا پھر لَوِتَّخَذْنَا لَكَ وَطَانًا, آج ہم آپ کے لیے ایک نرم گرم بستر بنا دیں گے, نرم گرم گدے کا انتظام کر دیں گے, آپ اس کے اوپر سونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر کا انتظام مت کرنا. مالی وللدنیا مانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرہ ثم راحا. نہیں اے عبداللہ میرے لیے نرم گرم بستر نہیں, میں تو اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں. جیسے مسافر تھک جاتا ہے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے, تھوڑا پانی پیتا ہے, سستاتا ہے اور پھر اٹھ کے چل دیتا ہے. میں بھی اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں, چند دن رہوں گا اور پھر یہ دنیا چھوڑ کے چلا جاؤں گا, پھر اس دنیا سے میں نکل جاؤں گا. میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں. نہیں, ایک حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت عمر کو سختی سے منع کیا تھا میرے لیے نرم گرم بستر نہ بنانا. لہم فی الدنیا ولنا فی الاخرہ,
یہ نرم گرم بستر ان یہود و نصارہ کے لیے دنیا میں ہے اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے, آخرت میں ہے, ہمارے لیے دنیا میں نہیں ہے, ہمارے لیے آخرت کے اندر بنائے گئے ہیں. اس لیے ہمیں دنیا کے عیش و آرام نہیں چاہیے. سادھو اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سب کچھ ہو لیکن اس نے غریبوں پر نچھاور کر دیا ہو, مسکینوں پر لٹا دیا ہو, اپنے پاس اس نے کچھ نہ رکھا ہو. آسنا سادھوت منم, جو سادھوؤں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا, اشٹو گڑا, اور اس کے اندر 8 خوبیاں پائی جائیں گی. اب 8 خوبیاں بھی دیکھ لو کس کے اندر تھی. الپ بھاشی, وہ کم بولے گا. کم بولنے والا کون تھا؟ پوری زندگی آپ پڑھ جائیے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کم بولنے والی شخصیت آپ کو نہیں ملے گی. ضرورت کے وقت بولنا اور اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے, اس سے زیادہ نہیں. یہ ہمارے اور آپ کے یہاں کا ماحول ہے, کوئی زیادہ بول رہا ہے, کوئی کم بول رہا ہے. اللہ کے رسول اتنا ہی بولا کرتے تھے جتنی ضرورت ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ پورا جواب بھی نہیں دیتے تھے. کم بولنے کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ کچھ یہودی اللہ کے نبی کے پاس آئے. مسلم شریف کتاب السلام پڑھیے, چیپٹر. نبی اکرم کے گھر پہ آئے, دروازے کو دستک دی, اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا, یہودیوں نے سلام کیا. در حقیقت وہ سلام نہیں تھا بلکہ اس سلام کے اندر چھپی ہوئی بد دعا تھی. ان یہودیوں نے آتے ہی کہا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم. کیا کہا؟ السلام علیکم, لیکن کہا ایسے السلام علیکم یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو. السلام علیکم نہیں کہا انہوں نے, سلامتی ہو, بلکہ کیا کہا؟ السلام علیکم, موت ہو آپ پر, برباد ہو جائیں آپ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے, آپ نے سن لیا. ان یہودیوں نے السلام علیکم نہیں کہا بلکہ ان یہودیوں نے کیا کہا؟ السلام علیکم. تو اللہ کے رسول نے اتنا کم جواب دیا, مختصر, چونکہ آپ کم بولتے تھے, آپ نے اس کا بہت ہی شارٹ میں جواب دیا, وعلیکم. یہودی جھلملا گئے. یہودیوں نے کہا السلام علیکم, موت ہو آپ پر. آپ نے اس کے جواب میں صرف اتنا کہا وعلیکم, تم پر ہو. یعنی جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر ہو. حضرت عائشہ نے جب سنا تو انہوں نے اندر سے پردے کی اور سے چیختے ہوئے کہا وعلیکم السلام یا یہود ولعنت اللہ. اے یہودیو, میرے شوہر پر تم موت بھیجتے ہو, تم پر موت ہو اور اللہ کی لعنت ہو. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو ڈانٹا تھا اور کہا تھا عائشہ یہ تم نے غلط کیا, عائشہ تمہیں ایسا نہیں کرنا تھا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں, آپ پر موت بھیج رہے ہیں وہ. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کیا تم نے سنا نہیں میں نے ان کو کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا السلام علیکم, میں نے کہہ دیا وعلیکم. جو انہوں نے مجھ پر بھیجا میں ان کو بھیج چکا ہوں, میں ان کو بول چکا ہوں. تم نے اپنی طرف سے زیادتی کی ہے, غلط کیا, جاؤ معافی مانگو تم. میرے پیارے ساتھیو, تصور کریں آپ اللہ کے نبی کتنا کم بولتے تھے. کم بولنے کو اپنی عادت بنائیے, ضرورت کے تحت بولیے, کیونکہ زبان سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں. زیادہ زبان استعمال کرو گے پھسلے گی. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کبھی کبھی کان میں مسواک لگاتے تھے. یہ مسواک, نماز کا ٹائم ہوا, مسواک کیا, پھر کان میں لگا لیا. اس مسواک کو ایک بار اپنے داہنے ہاتھ میں پکڑے اور زبان کھینچ رہے تھے ایسے, اور مسواک زبان پہ مار رہے تھے ایسے. حضرت عمر نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا اس زبان کو سزا دے رہا ہوں. کہا کس بات کی؟ یہی زیادہ بولتی ہے, اس کو اوقات میں رکھ رہا ہوں, اس کو بتا رہا ہوں, دیکھ اگر زیادہ بولنے کا کام تو نے کیا تو تیری پٹائی لگے گی اس مسواک سے. ایسا میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زبان ہماری کنٹرول میں رہے, کیونکہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جاتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے لوگوں کی جب ایک لسٹ تیار کی تو ان نوجوانوں کو نہیں بھولا. فرمایا اے نوجوانوں, تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. من یضمن لی, کون ہے جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے؟ تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, ایک منہ, ایک زبان, اور دوسری شرمگاہ یعنی زنا کاری. تم مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے دو
کہ میں زبان سے جو بھی بولوں گا سچ بولوں گا, کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کبھی کسی کی غیبت نہیں کروں گا, کبھی کسی کی برائی نہیں کروں گا, کبھی کسی کی چغلی نہیں کروں گا, کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, اور دوسری اس بات کی گارنٹی دے دو کہ میں کسی کی ماں بہن بیٹی پر غلط نظر نہیں ڈالوں گا, اور اس کو کبھی غلط نظر سے نہیں دیکھوں گا, زنا نہیں کروں گا. تم اپنی ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو, جو مجھے ان دو چیزوں کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں, یعنی وہ میرے ساتھ جنت کے اندر جائے گا. زبان کی وجہ سے اکثر لوگ جہنم میں جاتے ہیں, اور دوسری شرمگاہ زناکاری کی وجہ سے جہنم کا شکار ہوتے ہیں لوگ. تو میرے پیارے ساتھیوں, اللہ کے رسول بہت کم بولا کرتے تھے, اور کم بولنے کا حکم بھی دیا کرتے تھے کہ لوگوں ضرورت کے تحت بس بولو, زیادہ مت بولو. بہو بھاشتا, مستقبل کی باتیں بتائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی بہت سی باتیں بتائیں, مستقبل کی بہت سی باتیں بتائیں. قرب قیامت ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, ایسا ہوگا, لیکن آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, میرے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے, وہ جو کچھ بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی کیا جانے کے بعد. لیکن مستقبل کی باتیں بتائیں, یہ بات ٹھیک ہے نہیں؟ دیکھیے اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فیوچر کی یہ بات بتائی تھی جو آج حرف بحرف ثابت ہو رہی ہے. نساء کاسیات عاریات ممیلات ومائلات. ایک ایسا زمانہ آ جائے گا, ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم دیکھو گے لوگوں کو, تم دیکھو گے عورتوں کو, تم دیکھو گے لیڈیز کو, تم دیکھو گے خواتین کو, تم عورتوں کو دیکھو گے. کاسیات, دیکھنے میں تو وہ کپڑے پہنے ہوئے دکھائی دیں گی, بظاہر تو ان کے جسم پر کپڑا ہوگا. عاریات, لیکن حقیقت میں وہ برہنہ ہوں گی, حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی. کپڑا تو پہنیں گی لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی, وہ برہنہ ہوں گی. آج ان کے کپڑے دیکھ لو, چھوڑیے شادیوں کا حال, جلسے میں آنے والیوں کو دیکھ لو, عید اور بقرعید کے دن عورتوں کے پہناوے دیکھ لو, اور اپنی جوان بچیوں کو دیکھ لو جن کی عمر 10 سال سے بڑی ہے. یاد رکھیے گا 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ فرض ہو جاتا ہے. 10 سال سے بڑی لڑکی کا پھر سر کا ایک بال بھی کسی غیر مرد کو نہیں دکھنا چاہیے. ہماری نظروں میں بہت معمولی بات ہے, چھوٹی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو نماز کا حکم دو, اور 10 سال کا ہو تو نماز کے لیے زبردستی کرو, نہ پڑھے تو اس کو مارو پیٹو. 10 سال کے بعد قرآن و حدیث کے سارے احکام نافذ ہو جاتے ہیں. آج کل 10-11 سال کی لڑکیاں بالغ ہو رہی ہیں, ٹی ویوں پر سیریل ایسے آ رہے ہیں, موبائلوں میں ایسی ایسی واہیات چیزیں یوٹیوب وغیرہ پر, فیس بک پر آ رہی ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہماری لڑکیاں جو کبھی 16-17 سال میں بالغ ہوتی تھیں آج 11-12 سال کی عمر میں بالغ ہونے لگی ہیں. اور یعنیت پھیل چکی ہے, شرم و حیا طاق پر رکھی جا چکی ہے. ورنہ تصور کیجئے ایک کپڑا جو جسم سے چپکا ہو, آپ کے پیروں سے چپکا ہوا ہو, اور وہ کپڑا آپ کے گھٹنے اور ران سے ہوتے ہوئے آپ کی کمر تک آئے, جس کو آپ لیگی کہیں, اور اس کے اوپر ایک کرتی پہن لی جائے, اور اس طریقے سے مارکیٹ میں بازار میں شاپنگ کی جائے. ایسی عورت کو آپ کی نظر میں فیشن پرست کہا جا سکتا ہے, لیکن محمد الرسول اللہ کی نظر میں یہ لڑکی, یہ عورت ننگی ہے, ننگی ہے, ننگی ہے. یہ کپڑے اے بھیا, جس کو جانا ہو جلدی جاؤ یہاں سے, اور جس کو اٹھنا ہو بھی اٹھ جاؤ. ڈرامہ کر کے رکھ لیا ہے, اور بھی ابھی جس کو جانا ہو چلے جاؤ, ابھی بعد میں نہیں اٹھنے دوں گا, چاہے پیشاب یہی نکل جائے. جائیے ابھی نکل جائیے جس کو جانا ہو. عاریات ہماری نظروں میں فیشن پرست ہیں, لیکن اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو کیا کہا؟ ننگی. میں نے نہیں کہا, پوچھو ان علماء سے عاریات کا مطلب کیا ہوتا ہے. کاسیات کپڑے پہنیں گی, عاریات لیکن ننگی ہوں گی. ایسی عورتوں کے بارے میں کہا ہے ننگی ہوں گی. یہ ہاف آستینوں کے کپڑے یہاں چل رہی ہے, یہ کھلا ہوا ہے. ساڑیاں چل رہی تو ایسی کہ یہاں تک کا بلاؤز پہنے ہوئے ہیں, یہ کھلا ہے, پیٹ کھلا ہوا ہے. اور جو چند برقعے اب چل بھی رہے ہیں بہار بنگال میں, پہلے تو چلتے نہیں تھے, تو اب برقوں میں بھی ڈیزائن چلنے لگی ہے, کڑے ہوئے برقعے.
ڈیزائن دار برقعے. اب ایک بات بتائیے, برقعے کو آپ ایک تو ڈیزائن دار بنا رہے ہیں, اور دوسرا جب عورت یا لڑکی جب برقع اوڑھتی ہے تو سینے پر پھول بنا دیے آپ. یہ بتائیے یہاں پھول بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ جب وہ پہنتی ہے تو پھول سینے پر, اور وہ لڑکی نے یہ برقع خریدا کیوں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی اس لیے خرید رہی ہے تاکہ میرے پھولوں پر نظر. یہ سننا پڑے گا, تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر ہوں, یہ اتھارٹی, یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے, سننا پڑے گا.